الحمدللہ اس بچے کے اوپر میں نے بڑی خاص توجہ دی، بڑی توجہ دی اس کے اوپر۔ کیوں کہ یہ گونگا تھا، لوگ اس سے چھیڑتے تھے تم گونگے ہو۔ یہ روتا گھر آتا تھا، مجھے کہتا مجھے اس نے مارا، مجھے اس نے مارا، میری زبان نہیں ہے میری۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، بیٹا میں کیا کروں، یہ اللہ کے کام ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن یہ شریف ہے، یہ قرآن اتارتے ہیں اس میں بال میں قسمت کیا ہوگا، میرے زبان کھل گئے، کان بھی کھل گئے، میرے ماں باپ کے وہ قسمت کیا تھا۔ واہ واہ واہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی جو خدمت میں نے کی ہے اس کے صدقے میں یہ ساری چیزیں جو ہے میرے ساتھ ہوئی ہیں، زبان بھی کھلی، سماعتیں بھی کھلی۔ السلام علیکم جی، ڈیلی پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ یاسر شامی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ میری دوسری ونڈو میں جو دو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باپ بیٹا ہیں۔ ان میں سے جو ان کے باپ ہیں بوٹا صاحب، یہ قرآن کی خدمت کرتے ہیں۔ ان جگہوں سے قرآن پاک کو، وہ شہید ہوئے قرآن پاک جن کی ہم بے ادبی کر دیتے ہیں، بے حرمتی کر دیتے ہیں، دانستہ غیر دانستہ طور پر جو چیزیں جن میں احادیث کی کتابیں ہیں، یہ ان کو گلی محلوں کوچوں سے اٹھاتے ہیں۔ کچھ فوٹیجز بھی دیکھی ہیں جس میں یہ ان مقدس اوراق کو کوئی گندی ندی نالوں سے اٹھا رہے ہیں، کوئی اس طرح کی جگہوں سے اٹھا رہے ہیں جہاں ساتھ کوڑا کرکٹ پڑا ہے۔ یہ جو ان کے بیٹے کی سٹوری ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو میں نے یہاں پر کیوں بٹھایا ہے۔ ان کا بیٹا جب پیدا ہوا تو 5 سال تک یہ بولتا نہیں تھا۔ یہ ایک بزرگ کے پاس گئے تو ان سے جا کر انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو میڈیکلی اس کا ٹیسٹ کروایا ہے لیکن he can not speak even a single word۔ وہ بزرگ نے ان کو کہا کہ تم قرآن پاک کو کلیکٹ کرنا شروع کر دو، مقدس اوراق کلیکٹ کرنا شروع کر دو، اللہ کرم کرے گا، ایک دن آئے گا تیرا یہ بیٹا بولنے لگے گا۔ آج یہ بیٹا بولتا ہے، زبان میں لکنت ہے لیکن سمجھ آتا ہے۔ تب سے لے کر اب تک یہ قرآن کی خدمت میں اس طرح سے مذہوبیت کی حد تک چلے گئے ہیں کہ میں ابھی ان کا انٹروڈکشن کروا رہا ہوں اور آپ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ سکتے ہیں۔ بوٹا صاحب، آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ ہے۔ اب تو ماشاءاللہ گھروں میں مچھروں کو سپرے کرتے کرتے یار اتنے پیسے کلیکٹ کر لیے کہ اب وہ 20 لاکھ روپے کی جگہ خرید لی۔ یہ کیا ہے سلسلہ؟ سر میں گلی محلوں میں، پلازوں میں، سر میں نیچے یقین کرے بیسمنٹوں کے نیچے سیڑھیاں لگا کے نمک کی سپرے کرتا ہوں۔ جب میں گھر آتا ہوں آنکھیں میری ریڈ ہوتی ہے۔ ہوٹلوں میں، نشورش کمپنیوں میں نے بڑی محنت کی ہے۔ مجھے پتا تھا میرا سارا سرمایہ میرے بچے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی اور الحمدللہ اس بچے کے اوپر میں نے بڑی خاص توجہ دی، بڑی توجہ دی اس کے اوپر۔ کیوں کہ یہ گونگا تھا، لوگ اس سے چھیڑتے تھے تم گونگے ہو۔ یہ روتا گھر آتا تھا، مجھے کہتا مجھے اس نے مارا، مجھے اس نے مارا، میری زبان نہیں ہے میری۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، بیٹا میں کیا کروں، یہ اللہ کے کام ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سپرے کرتے کرتے کئی دفعہ میں بیہوش بھی ہو گیا ہوں، تو مگر میں نے اس بچے کے اوپر توجہ دی، یہ کل کو کسی کے آگے ہاتھ نہ کرے، کسی سے مانگے نہ۔ آپ نے مجھے سلوٹ مارا، میں اپنے بچے کو سلوٹ مارتا ہوں۔ کیوں کہ میرے بچے نے بڑی محنت کی، رات کے 2 بجے تک ٹینٹ شپیں کرتا رہا بڑی بڑی کمپنیوں میں، آج اس کا نام ہے۔ جب اس بچے کو آپ لے کر گئے ان بزرگ کے پاس تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ رودات بھی سنائے تاکہ آڈینس کو پتہ چلے کہ قرآن کی شان ہے کیا۔ جب اس کی عمر 4 سال تھی نا تو یہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ گھر میں اس کو چھنکنے لا کے دیے، اس کو بجانا، ڈھول بجانے اس کے پیچھے، اس کو آواز ہی نہیں آتی تھی۔ پہلے تو ہم لاڈ میں رہے ہیں، یعنی کہ سنتا بھی نہیں تھا، لاڈو پیار میں رہے ہیں کہ ابھی بچہ ہے۔ پھر میں ایک ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے بولا یہ ساری زندگی یہ بچہ نہ سنے گا نہ بولے گا۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے، ایک قرآن پاک میرے سامنے پڑا، روتے گھر آئے ہیں، ساری رات نہیں سوئے۔ ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ بیٹا قرآن پاک کی خدمت کرو۔ میں نے بولا خدمت تو میں کر رہے ہیں، میں کیسی خدمت کروں؟ مجھے کہتے گلی محلوں میں نکلا کرو، ادھر سے جا کے جو باکس لگی ہیں، جو اخباریں پڑھی ہیں، وہ جا کے اکٹھی کر کے نا ان کو کسی جگہ پہ لاؤ۔ میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ وہ دن بہ دن نا میرے بچے کے جو حالات تھے نا بولنے کے، اس نے امی ابو کہنا شروع کر دیا۔ میں تو آسمان میں اڑنے لگ گیا کہ آج میرے بیٹے نے مجھے ابو بولا ہے۔ ہمارے تو کان ترس گئے تھے۔ واہ واہ، اور پہلی دفعہ جب اس نے آپ کو ابو بولا تب آپ کو وہ بابا جی یاد آئے، اور مجھے قرآن پاک کی جو خدمت کا کہا تھا وہ مجھے یاد آیا۔ میں رب سونیا تیرے میں صدقے جاواں، تیرے صدقے جاواں، تو میرے بچے نے اس قابل کیتا ہے۔
میں سر پھر اس تو بعد اپنی روٹین بنا لی, گلی محلے میں گھومنا شروع ہو گیا, پاگلاں دی طرح کوڑا پھولنا. سر میرے کو ہੱਸਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੂੜਾ ਫੋਲਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ. ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੂਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, एडे शानदार बेडरूम. ये लोगों के घरों में स्प्रे करते हैं जो मच्छर मार होता है, कीड़े मार होता है, जो डेंगू मच्छर को मारता है. वहां से किसी ने कोई 1000 दे दिया, किसी ने 500 दे दिया, किसी ने 200 रुपया दे दिया. उन तमाम पैसों को इन्होंने कलेक्ट किया. ये कुरान महल बना रहे हैं. 20 लाख रुपए की उस हक हलाल की कमाई को कुरान के लिए इन्होंने वक्फ कर दिया. बुनियादें बना दी गई हैं, दीवारें खड़ी कर दी गई हैं. तमाम का तमाम जो कुरान पाक है, इससे पहले एक कब्रिस्तान है, वहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ा कुआं बनाया हुआ है. उस कुएं के अंदर कुरान पाक ही कुरान पाक हैं जो ओल्ड हो जाते हैं, जो ज़ईफ हो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं. फिर उसके बाद उनमें से कुछ कुरान पाक ऐसे होते हैं जो बहुत सी बिल्डिंग्स में जब आग लगती है, घरों में आग लगती है, तो वो जलकर खाकस्तर हो जाते हैं. कुछ ऐसे भी कुरान पाक इनके पास पड़े हैं कि जिसमें पूरे घर तबाह हो गए, जल गए, मिस्मार हो गए, बिल्डिंगें गिर गई. लेकिन कुरान पाक की जो हिफाजत का जिम्मा खुदा की ज़ात ने लिया है वो वैसे का वैसा ही था. ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸਰ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਡੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. ਵਾਹ 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 ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈ. 2 ਬੈੱਡਰੂਮ ਰੱਖੇ ਨੇ. ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਰੈਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਕਰਾਣੀ ਸਰ, ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ इस कंडीशन में आ जाएगा, आप जिल्दे नहीं करेंगे उनकी. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. अच्छा मुझे बूटा जी कोई इस तरह का वाक़या बताएं जिसमें बहुत से लोगों के घरों में आग लग जाती है, घर मिस्मार हो जाते हैं आप, और आप कुरान को जब कलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर कुरान जो है वो मौज़ाती तौर पर रह गया हो, क्योंकि ये तो इटसेल्फ एक मौज़ा है. ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਉਹ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹੀਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਹੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੀਖ ਨਹੀਂ पहुँचिया. मैं चाहता हूँ कि इनके बेटे की आपसे गुफ्तगू करवाई जाए. बेटा जो बोलता नहीं था कुरान की खिदमत के सदके बोलने लगा. थोड़ी सी लुकनत है लेकिन वो क्लैरिटी है, और वो जो दी गई है ज़ुबान वो कुरान ने दी है. ये इनका ईमान है, ये इनका अकीदा है. हारून आप बोल नहीं सकते थे, लेकिन इस कुरान की बरकत से आपके वालिद ने जिस तरीके से बताया, तो कैसी फीलिंग होती है बताएं ज़रा. आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? जब मैं छोटा सा बचपन है, इसमें 5 साल है, इसमें मैं बिल्कुल बोर नहीं सकता से और सुनाई भी नहीं दे सकता से. मामा ने बहुत फिक्र आया कि डॉक्टर पास लेके गया था, उससे डॉक्टर ने टेस्ट किया, कान टेस्ट किया कि इसे बोल नहीं सकता से, ये डेफ है गुनगा से. फिर मेरे पापा ने कुरान पाक मुकद्दर उड़ा थे, क्योंकि किस्मत अल्लाह की किस्मत मेरा ज़बान खुल गया. मेरे वाले साहब का कुरान पाक का किस्मत जी मेरा ज़बान खुल गया, वो कान खुल गया. अल्लाह का शुक्र है. वाह वाह वाह. कह रहे हैं कि मेरे बाप ने कुरान की जो खिदमत की वो जैसे जैसे करते रहे, मेरा कान भी साफ होता रहा, खुलता रहा, मेरी ज़ुबान भी खुलती रही. आप ये ना समझें कि ये बस अब बोलने लग गया है कुरान की बरकत से. कुरान जब किसी को रंग चढ़ाता है तो फिर पूरा चढ़ाता है, वो इस सूरत में चढ़ा है. ये एक पाकिस्तान के बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, मैं सिर्फ उनका नाम नहीं ले सकता. ये उनकी कंपनी में एज ए हेड काम करते हैं. ये शख्स जो अभी भी सही तरीके से बोल नहीं सकता, लेकिन वो कुरान का रंग जो उसकी ज़िंदगी पर भी आया है बाप की सूरत में, जो बाप गली कूचों में आज भी बाइक ले जाकर वहाँ से वो उठाता है. हालांकि जो बेटा है बड़ी गाड़ी रखी हुई है इसने, लेकिन बाप को पूरा सपोर्ट करता है कि आप जाएं. और इसी वजह से, क्योंकि मेरी ये तमाम क्लैरिटी है, ये मेरी आवाज़ आई है, मुझे अल्लाह ताला ने क़ुव्वत समात अता की है, इसके सदक़े में आपने जो है ये काम नहीं छोड़ना. और ये कितना बड़ा काम है जिसके लिए ये महल भी बना रहे हैं.
آپ تو ایک جیتی جاگتی مثال ہیں. کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو جو ان موضوعوں پر یقین نہیں رکھتے؟ یہ قرآن یہ شریف ہے، یہ قرآن اترتے ہیں اس میں بعد میں قسمت کیا ہوگا. میرے زبان کھل گئے، کان بھی کھل گئے، میرے ماں باپ کے وہ قسمت کیا تھا. واہ واہ واہ. کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی جو خدمت میں نے کی ہے اس کے صدقے میں یہ ساری چیزیں جو ہے میرے ساتھ ہوئی ہیں. زبان بھی کھلی، سماعتیں بھی کھلی. ماں باپ کی خدمت کریں اور اس کی بے ادبی سے بچیں جتنا آپ بچ سکتے ہیں. بوٹا جی، لوگوں نے بھی بیٹے کی گفتگو سنی ہے، آپ کی سٹوری بھی سنی ہے. آپ نے کن کن جگہوں سے قرآن پاک اٹھایا جہاں پر آپ کو دیکھ کر تکلیف ہوئی ہو کہ ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت امت کدھر جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 4-5 دن کی بات ہے کہ نیچے گندے پانی کی نالی جا رہی ہے، اوپر سر اس کے اوپر قرآن پاک اور یہ چیزیں 5 صورتیں یہ ساری اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، نیچے گر رہی ہیں. وہ چیزیں میں اٹھائی، ادھر میں رویا، دیکھا میں نے بولا اے میرے رب کریم ان لوگوں کو نیکی کی ہدایت دے دے. میں نے سر وہ ساری چیزیں کلیکٹ کی ہیں. ہم نے کوئی ڈبے نہیں لگائے، ہم کسی کو ریکویسٹ نہیں کرتے میں پیسے دو. بس میرا یہی پیغام ہے، اگر آپ 1 گھنٹہ روزانہ نکال کے قرآن پاک کے مقدس اوراق کو تحفظ دیں گے تو اللہ پاک آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی رنگ لگائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو لگائے ہیں. واقعی جس طرح کی ان کے پاس کچھ ویڈیوز پڑی ہیں وہ یقین کریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کنٹری میں ہو رہا ہے. اب سر میں نے یقین کریں کہ میں نے پچھلے ہفتے جو نشئی ہے نا، نشئی جو نشہ کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو بھی اس کام پہ لگا دیا. نہر میں سے وہ نکال کے کٹھے کر کے میرا انتظار کرتے کب چاچا جی آئے، اب چاچا جی کو یہ چیزیں دے. وہ بھی روتی ہیں. پھر بے حس وہ نشئی تو نہ ہوئے، پھر بے حس تو ہم ہیں. ایک کلمے کی چادر کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے اور 7 آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. وہ درباروں کے اوپر لوگ ڈالتے ہیں، قبروں میں ڈالتے ہیں. وہ سر میں نے ایسی جگہ سے اٹھائی ہے، یقین کرے قسم خدا کی میں ہل گیا، میرا سارا وجود، میری روح کانپنے لگ گئی. اگر آپ مناسب سمجھیں. وہ سر کوڑے کا ڈرم پڑا تھا، اس کے ساتھ سر کس نے لٹکائی ہوئی. میں اپنی مسز کو ہاسپٹل چیک کرانے گیا تو انہوں نے بولا 1 گھنٹہ لگے گا. تو وہ گھنٹہ میں گلیوں میں گھومتا رہا کہ مجھے کوئی چیز ملے. تو وہ چادر نے مجھے ادھر کھینچ کے لے کے گئی. وہ چادر میں نے اٹھائی، پھر ایم سی کے ڈبوں کے پاس سے زمین کوڑے کے ڈھیر سے میں نے شہید قرآن پاک کے پورے نسخے اٹھائے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ان کے ساتھ کوئی مالی معاونت کرنا چاہتا ہے اور ان کا جو قرآن محل یہ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پر جو میں کر سکتا تھا میں نے بھی کیا ہے، لیکن میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا تاکہ وہ ایک لاہور جیسے سٹی میں یہ قرآن محل نہ بنے، وہ ہر شہر میں ہو. اور بوٹا جی جو ہیں، آپ پوری ان کی انویسٹیگیشن خود کریں، ان کی پوری تفتیش کریں علاقے سے، ان کے کام کی، اور جتنے بھی لوگ یہ قرآن کا کام کر رہے ہیں خدمت کا وہ ان کو بخوبی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شاید آپ کی میری اسی صدقے میں ہماری بخشش کر دے. میں اپنے دوستوں سے یہی کہ میری ریکویسٹ ہے، میں تاکید کرتا ہوں، میرا بچہ چھوٹا ہے ماشاءاللہ، وہ 9th کلاس میں پڑھتا ہے، اس کی بھی 1-2 ویڈیو آئی ہیں، وہ بھی مقدس اوراق اکٹھے کرتا ہے. آپ نے اولاد کو بھی اس کام پہ لگا دیا؟ وہ بھی سارے کرتے ہیں. وہ بچے میرے نے اپنا ایک نیکی کماؤ کے نام پہ ایک چینل بنایا ہے. وہ جتنی ویڈیو میری ہوتی ہے ساری اس میں اپلوڈ کرتا ہے. کوئی وقت آئے گا کہ وہ بچہ اس کام کو، وہ قرآن محل کو وہی چلائے گا انشاءاللہ. اور بڑا کار خیر کا کام ہے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. اور بھائی جان آپ کو سلیوٹ ہے، آپ کے والد کو سلیوٹ ہے جس نے اپنی اولاد کو بھی اسی ڈگر پر لگا دیا. سب سے بڑا سلوٹ تو سر یہ ہمارے قرآن پاک کو، یہ اس کے بغیر سر کچھ نہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں، سب کچھ اسی میں ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.